أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 ہے، 105۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہودی لوگ یعنی اہل کتاب میں کے جو کافر لوگ ہیں وہ اور مشرکین، یہ دونوں کے دونوں یعنی اہل کتاب اور مشرکین، یہ دونوں کے دونوں اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں مسلمانوں کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر کوئی بھلائی اترے، یہ پسند نہیں کرتے۔ بات دراصل یہ بھی کہ جب مسلمانوں نے مشرکین کو اور یہ پہلے یہودیوں کو اس بات کی تعلیم دی، ان کو دعوت دی کہ تم دین اسلام کو قبول کرو، تو یہودیوں نے صاف طور پر یہ بات کہی کہ اگر تمہارا دین، مسلمانوں سے کہا یہودیوں نے، اگر تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہوتا تو ہم تمہارے دین کو قبول کر لیتے، تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے اس لیے ہم تمہارے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ یہودیوں نے بات کہی۔ دراصل یہودیوں کو دین اسلام اس لیے پسند نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری پیغمبر اتریں گے، تو ان کے ذہن میں یہ تھی کہ بنی اسحاق سے، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے خاندان سے جو ہے کوئی آخری نبی آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے پیدا کیا۔ اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے اس دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہودی ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی بھلی چیز اترے، کوئی اچھی چیز ان کو اترے، ہمیشہ حسد ان کے دل کے اندر موجود تھا۔ اور مشرکین لوگ اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے، جب ان کو دین کی دعوت دی جاتی تو وہ لوگ کہتے تھے کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھا، اس لیے کہ مشرکین کی جو خواہش تھی وہ معبودان باطل، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا رکھے تھے، اور ان کی طبیعت کا جو میلان تھا وہ بت پرستی ہی تھی، شرک۔ اور ظاہر بات ہے کہ اسلام ایک خالص مذہب ہے جو توحید کی تعلیم دیتا ہے، جس کی بنیاد ہی توحید ہے، اور توحید ہرگز مشرکین کو پسند نہیں تھی، وہ تو شرک کرنے والے تھے۔ اسی لیے مشرکین اور یہ اہل کتاب، ان دونوں کے اہل کتاب میں جو کافر ہیں وہ ان کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں جو کافر ہیں وہ ہرگز نہیں چاہتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ولل مشرکین، اور جو مشرک لوگ ہیں یہ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ مسلمانوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری اوپر کوئی خیر اور بھلائی اترے، یہ کبھی پسند نہیں کرتے یہ اہل کتاب کے کافر اور یہ مشرک۔ انہیں جواب دے دیجیے، ان مشرکین کو اور اہل کتاب کے جو کافر لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں حسد اور بغض رکھتے ہیں، اسلام سے اور محمد عربی سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو یہ بات بتا دیجئے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہے خاص کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہے خاص کر دیتا ہے۔ اس نے اپنی رحمت کو مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا ہے، محمد عربی کے لیے خاص کر دیا ہے، مومنوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ یہ محروم ہے یہودیوں کے وہ اہل کتاب کے کافر، اور یہ محروم ہے اللہ کی رحمت سے جو اپنے دل میں شرک رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمت کو مخصوص نہیں کیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں، ان کا فضل بہت بڑا ہے، وہ فضل کرتے ہیں تو جس کو چاہے اپنی رحمت کا اس کے اوپر نازل کرتے ہیں، دین کی توفیق عطا فرماتے ہیں، توحید کا جام اس کو پلاتے ہیں، اخلاص کی دولت عطا فرماتے ہیں، تقوی کی کیفیت سے سرشار کرتے ہیں اس کے دل کو، جس کو چاہے اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ
جس کو اللہ سلامتی، امن، نجات، جنت، اپنی رضا، مغفرت اور اپنی رحمت اور اپنی برکت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جو اس سے محروم رہنا چاہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو محروم ہی رہے گا، اس نے دنیا بھی بگاڑ لی اور اپنی آخرت بھی اس نے بگاڑ لی، وہ رسوا رہے گا۔ اس کے لیے سوائے خوف اور حزن کے، اس کے لیے سوائے نامرادی اور رسوائی کے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے خاص ماحول میں اللہ تعالی ہم کو رکھے اور اپنی رحمت میں اللہ تعالی ہم سب کو ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا